بسم اللہ الرحمن الرحیم ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے قواعد و انشاء۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ آئیے بڑھتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف۔ مقاصد تدریس کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آج کا سبق ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو سب سے ہم جانیں گے پہلے قواعد و انشاء کی اہمیت و افادیت۔ اس کے بعد ہم جانیں گے اسم کی تعریف کیا ہے، اسم کی اقسام کیا ہیں، اور اس کے بعد اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم امثال یعنی جو اس کی مثالیں ہیں اس کے ساتھ جانیں گے۔ اس میں نکرہ کی تعریف جانیں گے، اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اس میں علم کیا ہوتا ہے، اس میں علم کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اسی سبق کے اندر شامل ہوگا اسم علم کی اقسام۔ اس میں علم کی اقسام جیسا کہ ہے عرف ہے، اور اس کے علاوہ خطاب ہے، یعنی عرف کیا ہے، صحیح، یہ بھی اس میں علم ہی کی قسم ہے کہ عرف کو ہم کس کو بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جانیں گے عرف کی جو امثال ہیں، مثالیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں، وہ بھی ہم اس کے اندر جانیں گے۔ خطاب کیا ہے، خطاب کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا تعریف ہے، خطاب کس کو بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خطاب کے ساتھ ہم اس کی جو مثالیں ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، یہ اس میں علم ہی ہے، یہ اس میں علم ہی کی اقسام ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے لقب کی تعریف کیا ہے، اور لقب کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہم امثال پہ بھی بات کریں گے۔ کنیت کی تعریف کی بھی بات کی جائے گی، اور اس کو امثال کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تخلص کس کو بولتے ہیں، صحیح ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کو امثال کے ساتھ ہم واضح کریں گے۔ اس میں نکرہ کی کیا اقسام، کون کون سی اقسام ہیں، وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسم کی اقسام کے بارے میں۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے جو اسم کی اقسام ہیں وہ اس میں جامد ہے، اس میں مصدر ہے، اور اس میں مشتق ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو اقسام ہیں ان کی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا تعریف ہے۔ اس میں جامد کس کو بولتے ہیں؟ اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو، یعنی یہ جو اسم ہے اس سے پہلے یہ کسی سے بھی نہ بنا ہو، اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے، اور اس کے بعد بھی کوئی دوسرا لفظ نہ بنے۔ جیسے میں یہاں پہ اگر آپ کو مثال دوں تو دیکھیے، قلم کی مثال ہے ہمارے سامنے، دوات کی مثال ہے، میز کی مثال ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس میں جامد ہے، یہ نہ تو خود کسی سے بنے ہیں، اور نہ ہی ان سے آگے کوئی لفظ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اس میں علم کی پہلی قسم، جس کو ہم اس میں جامد کا نام دیتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں اس میں مصدر کے بارے میں کہ اس میں مصدر کیا ہے۔ دیکھیے اس کی تعریف کیا لکھی ہے، وہ اسم ہے کہ جس سے دوسرے بہت سے الفاظ تو مقررہ قاعدوں کے مطابق بنتے ہوں، مگر وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ جیسے کیا مثال ہے، لکھنا، پڑھنا، کرنا وغیرہ۔ اب اس میں دیکھیے یہ کیا ہے، اس میں مصدر ہے، صحیح ہے۔ اب اس سے آگے بھی دوسرے لفظ بنتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ اس میں جیسے دوسرے لفظ بہت سے مقررہ قاعدوں کے مطابق بنتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، لکھنا سے آپ لکھائی بنا سکتے ہیں، لکھائی، صحیح ہے، لکھوائی۔ پڑھنے سے آگے اور بھی لفظ بن سکتا ہے، جیسے پڑھائی، صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، اس میں مصدر ہے، اس میں مصدر سے آگے یہ بن رہے ہیں۔ اب ہم اس میں مشتق کی تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں مشتق کیا ہے، وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، جیسے پڑھنا سے پڑھائی۔ اب یہ پڑھنا تو مصدر ہے، صحیح ہے۔ اب پڑھنا سے آگے بنا ہے لفظ نیا، کیا ہے، پڑھائی۔ پڑھنا سے بنا ہے پڑھائی، تو پڑھائی کیا ہو گیا، اس میں مشتق۔ تو یہ اسم کی اقسام تھیں بناوٹ کے لحاظ سے تین، وہ ہم نے جانی۔ اب ہم جانتے ہیں مصدر کس کو بولتے ہیں۔ لغت میں مصدر کے معنی ہے صادر ہونے کی جگہ، مگر قواعد میں ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس سے کئی اور کلمات نکلتے ہوں۔ علاوہ ازیں، یعنی اس کے علاوہ، علاوہ ازیں کے مطلب کیا ہے، اس کے علاوہ مصدر ایسا اسم ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے تعلق کے بغیر پایا جائے، جیسے اٹھنا،
بیٹھنا آنا جانا. اب اس میں دیکھیں تو زمانہ تو نہیں پایا جا رہا لیکن یہ مصدر ہے. دیکھیں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا میں کام کے واقع ہونے کا ذکر ہے لیکن وقت اور زمانے کا کوئی تعین نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اسی طرح ہم اردو زبان میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ نا آتا ہے. جیسے اب آپ کو دیکھیں اگر اوپر مثال میں تو آنا جانا. اب یہ آنا اور جانا اس کے آخر میں کیا ہے نا. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مصدر ہے کیونکہ مصدر کی اس کے اندر کیا ہے علامت پائی جا رہی ہے اور وہ کسی کام کا نام ہوتا ہے. البتہ بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نا آتا ہے لیکن مصدر نہیں ہے جیسے جھرنا صحیح ہے اور اس کے علاوہ جمنا صحیح ہے چونا صحیح ہے. یہ سارے کے سارے جو بھی الفاظ ہیں یہ کیا ہیں مصدر ہیں کیونکہ یہ کاموں کے نام نہیں چیزوں کے نام ہیں. کیونکہ اس لیے کہ یہ کام اس میں نہیں پایا جا رہا بلکہ چیزوں کے نام ہے. جیسے بچھونا اب اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر کوئی کام تو نہیں پایا جا رہا لیکن یہ کسی چیز کا نام ہے یعنی بچھونا ایسی چیز کو بولتے ہیں جو نیچے بچھائی جائے. اب شناخت کیا ہے مصدر کے آخر سے اگر نا کو دور کر دیا جائے تو فعل امر کا صیغہ واحد حاضر باقی رہ جاتا ہے. مثلا کرنا سے کر. اب یہ جو کر لفظ ہے جو کرنا سے نکلا ہے یہ فعل امر کا کیا ہے صیغہ واحد حاضر یعنی کر تو کام کر. جانا سے جا یعنی تو جا. تو یہ کیا ہے صیغہ واحد حاضر ہے صحیح ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں سنگولر صحیح ہے واحد فعل امر کا صیغہ واحد حاضر. اچھا جی یہاں پہ ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ جو لکھنؤ کے لوگ تھے اہل لکھنؤ جس کو ہم بولتے ہیں کہ نزدیک مصدر ہمیشہ بصیغہ مذکر استعمال ہوتا ہے. جیسے مثلا اسے روٹی کھاتا تھی جبکہ اہل کراچی علامات مصدر کو مونس کی میت میں بولنا درست سمجھتے ہیں. مثلا اسے روٹی کھانی تھی صحیح ہے تو وہاں پہ اہل لکھنؤ کیا بولتے ہیں اسے روٹی کھاتا تھی صحیح ہے. اب کھانا تھی اور کھانی تھی کھانا تھی اور اب یہ اہل لکھنؤ بولتے ہیں کھانا تھی اور جو ادھر ہمارے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کھانی تھی. تو اس طرح یہ دونوں میں جائز ہے یہ دونوں صورتوں میں جائز. دیکھیں اسی طرح مثلا جس کا کام اسی کو ساجے اس جملے میں جس کا باقی الفاظ کے بغیر بیکار اس لیے یہ اس میں موصول ہے. اچھا جی یہ تو تھا ہمارا. اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں علم کیا ہے. اس میں علم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر عرف آتا ہے. عرف وہ نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے جیسے جمیل سے جیلا. اب یہ جو جیلا ہے یہ کیا ہے عرف ہے. اسی طرح خطاب وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے. مثلا شمس علماء صحیح ہے علماء کے لیے سورج کی مانند. ملک الشعراء صحیح نواب سر خان بہادر نشان حیدر ستارہ جرأت ہلال پاکستان صحیح ہے. آج کل خطاب کی بجائے اعزاز کا لفظ بولا جاتا ہے. پہلے تو خطاب کا لفظ بولا جاتا تھا لیکن آج کل اعزاز کا نام بولا جاتا ہے. آگے دیکھیے بیٹا لقب کس کو بولتے ہیں وہ نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی وجہ سے ان کو کیا بولا جاتا ہے کلیم اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے خلیل اللہ. اسی طرح آگے ہے اس میں علم کی قسم ہے کنیت کس کو بولتے ہیں وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے. جیسے ابو القاسم قاسم کا باپ زبیر کی ماں. اب تخلص کس کو بولتے ہیں وہ مختصر سا نام ہے جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں. جیسے مثلا اسد اللہ خان غالب مرزا خان داغ میر تقی میر اور مصلح الدین سعدی. اب یہ سارے کے سارے ہیں یہ کیا ہیں تخلص ہیں کیونکہ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے آخر میں یہ استعمال کرتے ہیں. تو اپنے نام کے ساتھ وہ مطلب کوئی بھی ایک مختصر سا نام لگا دیتے ہیں جیسے غالب ہو گئے داغ ہو گئے میر ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں تخلص. اب ہم بات کرتے ہیں اس میں نکرہ کی اقسام کے بارے میں. اس میں نکرہ جو ہے وہ اس کی درزیل اقسام ہیں. اس میں ذات ہے اس میں استفہام ہے اس میں صفت ہے اور اس کے علاوہ اس میں مصدر ہے. اس میں مصدر کے علاوہ اس میں حاصل مصدر ہے اور اس میں فاعل ہے. اچھا بیٹا یہ ہم نے جانا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گھر کا کام ہے مختصر سا وہ میں آپ کو دیتا چلوں. اس میں سب سے پہلے آپ نے اس میں
اسم کی تعریف لکھنی ہے کہ اسم کی کیا تعریف ہے، اور کوئی سی بھی آپ نے 3 مثالیں لکھنی ہیں یہ. اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو کام کرنا ہے، اس میں نکرہ کس کو بولتے ہیں، یعنی عام سا نام جیسے وہ خاص نہ ہو اس کو ہم اس میں نکرہ بولتے ہیں. اور اسی طرح اس میں معرفہ جو ہوتا ہے وہ خاص نام ہوتا ہے، وہ عام نام نہیں ہوتا. تو اس کی جو اپنے الفاظ میں آپ نے وضاحت کرنی ہے، یعنی اپنے الفاظ کے اندر آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے. اب قواعد و انشاء کی کیا اہمیت ہے، یعنی قواعد کس کو بولتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، صحیح جیسا کہ ہم نے شروع کے اندر پڑھا. تو یہ جو قواعد ہے اس کی کیا اہمیت ہے زبان کے اندر، اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی کس قدر اہمیت و افادیت ہے، اس کے پر آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، ایک نوٹ لکھنا ہے. تو یہ بیٹا آپ کے 3 جو سوالات ہیں یہ آپ کے گھر کے کام کے ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں. صحیح بیٹا.